بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب 14 اسم و منفتتہ العصر، یعنی اس شخص کا گناہ جس کی نماز عصر جاتی رہے۔ حدیث نمبر 552۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر جاتی رہی تو گویا اس کا گھر بار اور مال لوٹ لیا گیا۔ اگلا باب ہے 15 من ترک العصر، یعنی جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی۔ حدیث نمبر 553۔ ابو ملیح سے روایت ہے، وہ کہتے تھے ہم ایک لڑائی میں حضرت بریدہ کے ساتھ تھے۔ اس دن ابر تھا۔ انہوں نے کہا عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل اکارت گیا۔ تشریح: نماز عصر سے متعلق ایسی روایتیں پیش کرنے کے بعد جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بھی مقررہ اندازے پر اور اس کی ابتدا ہی میں پڑھا کرتے تھے۔ 3 باب یکے بعد دیگرے قائم کیے گئے ہیں۔ ایک میں نماز عصر بلا قصد رہ جانے کا گناہ، دوسرے میں اسے عمدن ترک کرنے کا گناہ، تیسرے میں اس نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ پہلے گناہ کی نسبت فرمایا، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وَتَرَا بمانی ناقصہ یعنی گھٹا دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، لَن یَأْتِیَکُمْ أَعْمَالَکُمْ، محمد آیت 36، یعنی اللہ تمہارے اعمال میں تم سے ہرگز کمی نہیں کرے گا۔ دراصل یہ لفظ جان یا مال کے ایسے نقصان پر بولا جاتا ہے کہ جس کا کوئی بدلہ یا معاوضہ نہ ہو۔ موتور اس شخص کو کہتے ہیں جس کا کوئی آدمی قتل کیا جائے اور وہ بدلہ نہ لے سکے۔ ایسے شخص کا غم اور افسوس حد درجے کا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے گھر بار یا اپنی تجارت کے دھندے میں ایسا مشغول ہو گیا ہو کہ اس کو عصر کی نماز پڑھنے کا بھی خیال نہ رہے، اس کا افسوس کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس شخص کا افسوس جس کا مال اور گھر بار لوٹ لیا جاتا ہے اور وہ ان کو واپس لینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ غرض ایک تشبیہ سے اس گناہ کی نوعیت واضح کی گئی ہے کہ یہ چھینا ہوا متاع کسی طرح واپس نہیں مل سکتا۔ دوسرے گناہ کی نسبت فرمایا، حابط عملہ، یعنی اس کی محنت اکارت گئی، یعنی اس نے اپنے دنیا کے دھندے دینی کام پر مقدم رکھے ہیں، اس لیے اس گناہ کی یہ سزا ہوگی کہ اس کی محنت بے برکت ہوگی۔ شام اور عشاء کے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو ان میں ایک گنا کاروبار سے فراغت حاصل ہوتی ہے، اور عصر کا ایک ایسا وقت ہے جس میں لین دین کا کاروبار ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کے اخلاص عمل کا امتحان ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کس شخص نے باقی نمازیں پورے اخلاص اور شوق سے پڑھی تھیں اور کس نے رسمی طور پر، کیونکہ مخلصانہ روح کی بے قراری اور شوق پر کوئی کاروبار غالب نہیں آ سکتا۔ بس یہ شخص نے جانتے بوجھتے عصر کی نماز اپنی کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے ترک کر دی، اس نے یقیناً اس بات کا ثبوت دے دیا کہ وہ مخلصانہ روح سے خالی ہے، اور اس کی باقی نمازیں بھی صرف رسم و رواج کا بے جان دھچڑ تھا۔ فقد حابط عملہ، اس لیے وہ اس بات کا مستحق ٹھہرا کہ اس کا پہلا عمل بھی رائے گاہ جائے۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا، اس حدیث کا، اور آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، البقرہ 239 میں جو درمیانی نماز کی حفاظت کی بابت خاص تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مشاغل دنیا کے درمیان آ جائے،
یہ کہ وہ نماز جو مشاغل دنیا کے درمیان آ جائے، خواہ کوئی نماز ہو، جس نماز کے ضائع ہونے کا خوف ہوگا، اسی کی حفاظت سے متعلق یہ تاکید ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔